أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 10 से 16 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तिलावत कलाम पाक शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। تبارك الذي तबारकल्लज़ी। काफ को यहाँ पर बारीक करेंगे क्योंकि मोटा जो काफ है उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं और जो इस तरह से काफ लिखा जाता है इसको बारीक कहते हैं। बारीक को बारीक और पुर को पुर ही पढ़ा जाता है। तबारकल्लज़ी तबारकल्लज़ी إن شاء جعل इंशाअ जअल لك خيرا من ذلك लक खैरम मिन ज़ालिका جنات تجري जन्नातिन तजरी من تحتها الأنهار मिन तहतिहल الأنهار ويجعل لك قصورا ويجعل لك لك قصورا قصورا ويجعل لك قصورا ويجعل ويجعل لك لك قصورا قصورا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا وجعل لك من خيرا ذلك جنات من تجري جنات تجري ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا
ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل بل كذبوا بل بل كذبوا كذبوا بالساعة بالساعة وأعتدنا 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 لمن كذب لمن كذب بالساعة سعيرا. بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا وأعتدنا لمن كذب كذب بالساعة بالساعة سعيرا. سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل كذبوا كذبوا بالساعة بالساعة وأعتدنا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سعيرا. إذ رأتهم من مكان إذا إذا رأتهم من مكان مكان بعيد بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يوزا تغيظا وزفيرا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم هم من مكان مكان بعيد بعيد سمعوا سمعوا لها لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها وإذا من مكانا ضيقا مكان ضيقا ضيقا مقرنين ضيقا مقرنين دعوا هنالك دعوا هنالك
ثبورا ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا وإذا منها ألقوا بين المؤمنين دعونا ثبورا ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم لا تدعوا يوم لا تدعوا اليوم لا تدعوا اليوم اليوم ثبورا واحدا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم لا تدعوا واحدا ثبورا ثبورا كثيرا ثبورا كثيرا قل أذلك قل أذلك خير أذلك خير أم جنة الخلد خير أم 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 جنة الخلد التي جنة التي التي وعد المتقون وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومسيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم خير جنة التي وعد التي المتقون تقول كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومسيرا لهم فيها لهم فيها ما يشاءون ما يشاءون خالدين
خالدين فيها كان على ربك كان على ربك ربك كان على ربك كان على ربك وعدا مسؤولا وعدا أولى مسؤولا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم لهم فيها فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم لهم فيها فيها ما يشاءون خالدين ربك وعدا مسؤولا مسؤولا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بہت ہی بابرکت ہے الذی وہ ذات ان اگر شاء چاہے جعل بنا دے لگا آپ کے لیے خیرن بہتر من ذالک اس سے بھی جنات باغات تجری بہ رہی ہوں من تحتها اس کے نیچے سے الانہار نہریں ویجعل لک اور وہ بنا دے لگا آپ کے لیے قصورا محلات پیچھے تھوڑا سا چلتے ہیں پیچھے آیات میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا تو جب سورت کا آغاز ہوا تو اس میں توحید اور اس کے بعد رسالت اور کتاب کی دفاع میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کا عنوان رکھا اور اس میں آیات نازل فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا دفاع کیا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت کتاب ہے معاذ اللہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ گھڑ لیا ہے اس کے بعد جو دوسرا اعتراض تھا وہ رسالت کے اوپر اعتراض کیا گیا اور وہ رسالت کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ آیت نمبر 7 کے اندر ہم نے پڑھا وَقَالُوا مَا لِهَذَا رسول یہ کیسا رسول ہے يَأْكُلُ الطَّعَامَ جو کھانا بھی کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور وہ بازاروں میں بھی چلتا ہے لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا جو اس کے ساتھ ڈراتا یا اس کے ساتھ رہتا ہر وقت او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کے لیے خزانہ مقرر کیا ہوتا چاہے وہ ڈھکا چھپا ہوتا یا وہ ظاہری ہوتا کنز چھپے ہوئے خزانے کو کہتے ہیں تو کوئی ایسا خزانہ کیوں نہ اتارا کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جاتے کہ ان کو کمانے کی خرید و فروخت کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی ایک بحیثیت غلام کے ایک رشتہ بھی ان کے ساتھ لگا رہتا ہے جو ان کے سارے کام کاج بھی کرتا ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا اور ان کی رسالت کی گواہی بھی دیتا اور ان کے پاس خزانے ہوتے یا پھر اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو ایک آدھ کوئی باغی ہوتا جس سے وہ کھاتے پیتے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے وقال الظالمون اتبعون الا رجل مسحورا بلکہ وہ ظالم یہ کہنے لگے کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہو جو جادو زدہ ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا تو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا آیت مبارکہ جو 9 ہے سورۃ الفرقان کی یہاں سے ڈیفینسو باتیں شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رسالت کے متعلق
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس قسم کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور ان کو کوئی رستہ سجائی نہیں دے رہا۔ تبارک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ اتارا، جس نے حق کے ساتھ قرآن مجید کو اتارا، جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا۔ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، ان، اگر وہ اللہ رب العزت چاہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو شاء، چاہے تو جعل، بنا دے، لکا، آپ کے لیے، خیرن، یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے زیادہ بہترین، من ذالکا، اس سے بھی زیادہ، جنات، باغات، وہ ایک باغ کا سوال کرتے ہیں کہ ایک باغ کیوں نہیں، ایٹ لیسٹ ایک باغ تو ہوتا ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ آپ کو باغات کا مالک کرتے ہیں۔ اور کیسے باغات ہوں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محلات تعمیر کروا دے، ایک محل کی بات نہیں ہو رہی، محلات بنا دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ باغات عطا فرما دے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، یا قصور اور محلات آپ کو بنا دیں جن کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوں تو کچھ سوچا جا سکتا کہ شاید یہ سچے رسول ہیں، تو کیا پھر وہ ایمان لے آئیں گے؟ اگر وہ ایمان نہیں لے کے آتے تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ کٹ حجتیاں ہیں ان کی، صرف اور صرف دوسرے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، یہ صرف محض ان کی کٹ حجتیاں ہیں جو بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بلکہ کذبوا، یہ وہ لوگ ہیں جھٹلایا انہوں نے، بالساعتی، قیامت کو، اور وہ کیوں اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے ہیں اور اس طرح کے بحث و مباحثے کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر کوسچن ریز کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دراصل آخرت کے ہی انکاری ہیں، آخرت کو ہی جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہ نہ ڈر اور بے خوف ہو چکے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، لمن، اس شخص کے لیے جس نے، کذب، جھٹلایا، بالساعتی، قیامت کو، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ یا دوزخ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس نے جھٹلایا قیامت کو، اور قیامت کو جھٹلانا ایک وربلی بھی ہوتا ہے، زبان سے کہنا کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کیا ہے یا آخرت پر مجھے کوئی ایمان نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مٹی ہو جائیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، ہڈیاں ہو جائیں تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کے کھڑا کرے اور ہمارے حساب کتاب ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ ایک وربلی ہے جو انسان جس چیز کو اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسرا جھٹلانا کیا ہوتا ہے کہ انسان منہ سے تو اعتراف کرے لیکن اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو، اس کے عمل میں ایسی خدا خوفی نہ ہو، قیامت کا ڈر نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ برائی سے رک جائے اور نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرے اور بھاگے نیکی کے کاموں کی طرف۔ تو یہ دونوں طرح کا جھٹلانا ہے، جو بھی ان دونوں میں سے ایک کام کر رہا ہے یہ دونوں طرح کے جھٹلانے میں ملوث ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ، تو جس شخص نے بھی جھٹلایا قیامت کے دن کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ کو، دوزخ کو۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ اذ، جب، رأتہم، وہ دیکھیں گے، وہ دیکھے گی ان کو، کون دیکھے گی؟ وہ آگ دوزخ جب ان کو دیکھے گی، من مکان، جگہ سے، بعید، دور کی، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس کا، تغیرا و صفیرا، جوش مارنا اور چیخنا چلانا، یعنی کہ وہ آگ، اس کی لپٹیں اتنی بڑی ہوں گی اور اتنی وہ جوش مار رہی ہوگی، اس کی لپٹ اس طرح تند و تیز ہوگی جیسے اس کے اندر بھی اس کی اسی تیزی کے اندر جوش مارنا اور چیخنا چلانا ہو۔ آپ اس چیز کو اس طریقے سے ازیوم کر سکتے ہیں یا امیجن کر سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تیز ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کس قسم کی سرسراہٹ ہوتی ہے اور ہوا کی کیسی کیسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور جب بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو کیسا خوفناک منظر پیش کرتی ہے۔ تو وہ تو صرف ہوا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو وہ دور سے دیکھے گی،
یعنی کہ دوزخ اپنے گنہگار بندوں کو جس کو وہ دبوچنا چاہ رہی ہے، وہ دور سے دیکھے گی تو اس کی لپٹ اتنی زیادہ تیز ہوگی، ایسی چنگاڑ ہوگی اس کی، ایسی چلا رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی. وَإِذَا، اور جب القوا، وہ ڈالے جائیں گے، منہا، اس میں، مکانن، کسی جگہ، ضیقاً، تنگ، مقرنین، جکڑے ہوئے، دعوا، پکاریں گے، ہنالکا، اس جگہ، ثبورا، موت کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو جب دوزخ میں داخل کرے گا تو دوزخ میں بھی ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جو تنگ ہوگی اور تاریک ہوگی اور جکڑے ہوئے ہوں گے. بعض لوگوں کو انڈیویجولی وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھینک دے گا، اور بعض جن کے گناہ میں سملرٹی ہوگی، یعنی کہ جھوٹے ہیں، ان کا ایک الگ سے ایک گروپ ہوگا، یا جو چور ہیں، یا جو اللہ کی تکذیب کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک گروپ آف پیپل، یعنی کہ وہ جب اکٹھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس میں پھینکے جائیں گے ایک تاریک سی جگہ پر، تو پھر وہ وہاں پر ان کی کیا حالت ہوگی، وہ وہاں پر موت کو پکاریں گے. اس قدر تکلیف دہ مراحل ہوں گے کہ جب ان کو کوئی پناہ کی جگہ نظر نہیں آئے گی تو اس وقت وہ پکاریں گے کہ کاش ہمیں یہاں پر موت آ جائے. لا تدعو، مت پکارو، الیوم، آج، ثبوراً، موت کو، واحدن، ایک، ودعو، اور پکارو، ثبوراً، موتوں کو، کثیرا، بہت سی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ایک موت کا تقاضا نہ کرو، آج ایک موت نہ کرو، بلکہ بہت ساری موت کو پکارو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار موت دے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تو عذاب پلٹ پلٹ کر ان کی طرف آئے گا. کل، کہہ دیجئے، اذالکا، کہ یہ ہے، خیر، بہتر، ام، یا جنت الخلد، یا وہ جنت جو ہمیشگی کی جنت ہے، یعنی جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، التی، وہ جس کا، وعد المتقون، وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے. تو یہ ایک کیٹیگری تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، اور کٹھوچتیاں کرتے ہیں، اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے انجام دکھایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اس وقت ان کو اتنی تکلیف اور اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ وہ موت کو پکاریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک موتیں کئی موتوں کو پکارو. اور اسی کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جو تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت کے ڈر اور خوف سے ہر عمل کرنے والے ہیں. ہر عمل کرنے سے پہلے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں، یہ چیک کریں کیا یہ عمل اللہ کے حضور مقبول ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا اس عمل کے اوپر. تو یہ تقوی ہے. تقوی کی زندگی جو گزارنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. کانت، ہے، لہم، ان کے لیے، جزاءن، یہ بدلہ ہے، وہ مسیرہ، اور یہ ٹھکانہ ہے ان کا. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ما، جو، یشاؤون، وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے. تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں جنت کی. اور وہ کیا ہے کہ ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کا سکھ، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام، اور اس کے اوپر لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے ان کو وہ میسر آئے گا. خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. کانا علی، یہ ہے، اعلی پر، رب کا، آپ کے رب پر، وعدن، وعدہ، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، مسئولا، مانگا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے. اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ وہ ایسا ضرور بس ضرور کرے گا کہ ان کو ایک ایسی جنت میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہوگی، اچھا ٹھکانہ ہوگا، چاہت کی، من پسند ہر چیز بکثرت وہاں پر ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا أسألك من جنة الفردوس. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام